جس وقت میں حج پر گیا تھا میں بھی اس جگہ گیا ہوں. ایک چھوٹا سا, بہت زیادہ بڑا نہیں, اندر سے ایک آدمی کسی طرح سے اندر گھس کے جا سکتا ہے. اب یہ تو باہر, یہ سارے لوگ باہر سے اتنے سارے نظر آ رہے ہیں, لیکن اندر سارے لوگ نہیں جا سکتے. وہ اندر جانے کا راستہ بہت تنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ اس جگہ پر پرٹیکولرلی زیادہ تر لوگ کون ہوتے ہیں؟ پاکستانی. سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں یہاں پر پاکستانی, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انڈین ہیں, کچھ بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں, اور جو ہے ایجپشین بھی زیادہ ہوتے ہیں. پاکستانی, انڈین, ایجپشنز, اور جو ہے اب شاید دوسرے بھی تھوڑے بہت کچھ رہ گئے تو رہ گئے, لیکن موسٹلی پاکستانی ہوتے ہیں. اور یہ جو لکھا ہے وہاں پر اس طرح کا جو ہے, یہ جو لکھا ہے نا, یہ پاکستانیوں کی جو ہے حرکتیں ہیں. وہاں پر کچھ جو ہے وہ گرین کلر کا پینٹ لے کے جا کے شروع ہو گئے, وہاں پر انہوں نے یہ اپنی ساری باتیں لکھ ڈالی ہیں. سمجھنا, یہ ساری پاکستانیوں کی پینٹنگ ہے. جی جی. اچھا. تو اب ویسے ہی اور باقی کے بھی امیجز دکھا دیں خواجہ معین, تو پھر ہم ایک ایک کر کے آگے چلیں گے پھر. جی ہاں, ایک کے بعد ایک جو ہے ایسے ہی آپ آگے بڑھا دو. لوگ جو ہے دیکھیں, یہ تو پہلی, یہ بھی ایک امیج ہے. یہ سارا پہاڑ کے ایک سائڈ پر جو ہے ایک آدمی اندر کچھ نماز پڑھ رہا ہے. بس اتنی سی, وہ مطلب وہ اندر جانے کے بعد اتنی سی جگہ رہتی ہے. ٹھیک ہے, جی. وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے, اونچائی پر. اب اصل میں یہ سب دکھا کر میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب میں جو ہے اپنی بات جب شروع کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کون سی چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جی. یہ تو خیر ہو گیا ایک جنرل سی بات. یہ امیجز تو آپ کو ویسے بھی گوگل سرچ کریں گے تو آپ غار ہرا ٹائپ کریں گے تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب جو میں بات جو ہے کہنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے, آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نچوڑ یہ ہے, وحی یا غار حرا کی کہانی کیسے گھڑی گئی. میرا ٹاپک کیا ہے, یہ جو وحی یا غار حرا, غار کہتے ہیں کیف کو, حرا اصل میں اس کیف کا نام ہے. کہا جاتا ہے کہ وحی ریویلیشن وہاں جو ہے آئی تھی سب سے پہلی بار. یہ کہانی ہے, اور اس کہانی کو گھڑا کیسے گیا اب میں اپنی ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی. یہاں اس بارے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات, یعنی میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن میں جو ہے میں ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تقریباً 2 بلین مسلمانوں کے نزدیک مستند ترین سمجھے جانے والے دستاویز, یہ دا موسٹ جو ہے امپورٹنٹ, یہ دا موسٹ آتھینٹک, یعنی مطلب مسلمانوں کے نزدیک کی بات کہہ رہا ہوں میں, مسلمانوں کے نزدیک دا موسٹ آتھینٹک اگر کوئی جو ہے کوئی دستاویز ہے, کوئی جو ہے ڈاکومنٹ ہے تو وہ ہے قرآن. جی. تو قرآن میں اس پوری داستان کو لے کر سرے سے کوئی ذکر تک نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پورے کنوکشن کے ساتھ رکھ رہا ہوں. یعنی اس غار حرا کی اس کہانی کو جس طرح سے گھڑا گیا ہے, ظاہر بات ہے اس غار حرا اور غار حرا میں وحی کے ریلیشن میں جتنی باتیں اسلامک ہسٹری میں آتی ہیں یا اسلامک جو ہے وہ لٹریچر میں آتی ہیں, ان میں سے کسی بھی بات کا کوئی تعلق قرآن کے ٹیکسٹ سے نہیں ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. موجودہ مکہ کے قریب پائے گئے تنگ اور مختصر سے گفے, یعنی بہت تنگ ہے, مطلب بہت ٹائٹ ہے سمجھو, اتنی بہت تنگ جگہ پر, اور ایک بہت بڑا نہیں ہے, چھوٹا سا جو ہے ایک گفا ہے, اس کو غار حرا کا نام دے ڈالا گیا. اچھا, اب آپ دیکھیے اور ایک امپورٹنٹ بات ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کے 95% یعنی 95% حصے میں تو پچھلے لوگوں کے فضول اور لایعنی قصے بھرے پڑے ہیں. قرآن کے 95% جو قرآن کا 95% حصہ جو ہے اس میں پچھلے لوگوں کے فضول لایعنی قصے بھرے پڑے ہیں, مگر وحی
اور غار حرا جیسے القصص. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی جڑ ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اسلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی وحی اور غار حرا کے بارے میں جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ تمام قصوں کی ماں ہیں. قرآن میں تو بے شمار قصے ہیں، اس کی ریپیٹیشن بھی ہے، مگر یہ ام القصص کہتے ہیں قصوں کی ماں. جتنی کہانیاں ہیں قرآن میں ان تمام کہانیوں کی ماں کیا ہے؟ یہ وحی اور جو ہے غار حرا کا قصہ. یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنی بنیادی بات ہے، اور اتنے اہم اتنے بنیادی بات سے قرآن بالکل خالی پڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں کیسی بات کہہ رہا ہوں؟ جی یعنی اتنے یہ ام القصص یعنی قصوں کی ماں، اتنے اہم اور اتنی بنیادی بات سے یہ قرآن بالکل خالی پڑا ہے. قرآن میں عیسیٰ کے دم بدم معجزات اور موسیٰ کی اللہ سے ہم کلامی کا تو کئی دفعہ باقاعدہ ذکر آ گیا. بھئی عیسیٰ کے تو بے شمار معجزے ہیں، اس میں میریکلز ہیں، عیسیٰ کے میریکلز ہیں. موسیٰ کی اللہ سے کلام ہونے، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، موسیٰ نے اللہ سے بات کی، اس کا تو کئی بار جو ہے باقاعدہ ذکر آ گیا. مگر وحی غار حرا جیسے ام القصص یعنی قصوں کی ماں اور ایسے اہم اور ایسے بنیادی بات پورے قرآن میں یکسر ندارت نہیں ہے. سوال یہ ہے آخر کیوں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ سوال میرا علماء سے ہے، یہ سوال میرا ان کے جو دنیا میں جھنڈناتے پھرتے ہیں لیکن کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں لے کر، اونچی اونچی پگڑیاں لے کر، وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، مسجدوں کے ممبروں پر بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وعظ و نصیحت سناتے ہیں. ارے بھائی یہ بات قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب اب میری آنے والی جو ہے مطلب جو میں باتیں کہنے جا رہا ہوں آپ کو خود جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھنے لگیں گے. اچھا دیکھیے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ غار حرا میں ناموس اکبر جبریل آیا تھا. کہا تو یہ رہتا ہے کہ موسیٰ کے پاس جو ناموس اکبر آیا تھا وہی یہ جو ہے مطلب یہ پیغمبر کے پاس آیا، یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے پاس وہی پیغمبر آیا تھا. حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے. موسیٰ کے پاس کوئی ناموس اکبر نہیں آیا تھا بھائی، کوئی ثبوت نہیں ہے. خود قرآن کے اندر سے کوئی ثبوت نہیں ہے. موسیٰ کے پاس کوئی جبریل نہیں آیا تھا بھائی، خود قرآن سے ثابت ہے کہ جبریل موسیٰ کے پاس نہیں آیا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، بیچ میں جبریل کی ضرورت نہیں تھی موسیٰ کو. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. موسیٰ جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، اس میں جبریل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جبریل کی ضرورت کس کو پڑ رہی ہے؟ آخری نبی ہمارے آقا نامدار پیارے پیارے آقا، ان کو پڑ رہی ہے. اور پھر کہنے والوں نے، قصہ گھڑنے والوں نے یہ گھڑ دیا کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہے، یہ وہی جبریل ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا. حالانکہ موسیٰ کے پاس نہ کوئی ناموس اکبر آیا نہ کوئی جبریل آیا، کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ وہ بات بھی غلط ہے جو موسیٰ کے ساتھ جوڑی گئی، اور یہ بات بھی غلط. اچھا میں اس کو غلط کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس قرآن کا ٹیکسٹ ہے. قرآن کے ٹیکسٹ میں موسیٰ کے ساتھ کہیں کوئی جبریل، کہیں کوئی ناموس کی جو ہے بات نہیں کی گئی.